کیونکہ دیکھیے کہ یہ ہمارا جو معاشرہ ہے اتنا کروئل معاشرہ ہے، اتنا جو ہے چیزیں اس طریقے کی مصیبت ہم لوگوں نے بنا رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی پرورش کو بوجھ سمجھا جاتا، ان کی شادی کو بوجھ سمجھا جاتا، کیونکہ اتنا زیادہ جہیز مانگا جاتا. اور پھر ایک تو جہیز بہت زیادہ مانگا جاتا، دوسرا شادیوں میں ڈیمانڈز اتنی زیادہ رہتی کہ بھی اس طریقے سے کرنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے، اور بیٹی لڑکی والوں کو دبایا جاتا ہے. لڑکی والے بالکل مطلب لڑکی والے ہیں تو سر جھکا کر رکھنا، جھک کر رہنا، ایز اف کہ اپنی بیٹی کو انہوں شادی کر کے دے رہے تو کوئی بہت ہی جو ہے بڑا گناہ کر رہے، یا پھر سامنے والا ان کے اوپر بہت ہی بڑا احسان کر رہا. تو سر جھکا کر انہوں رہنا، سب ساری ڈیمانڈز لڑکے والوں کی طرف سے رہیں گی، ساری باتیں لڑکے والوں کی طرف سے رہیں گی. انہوں جو چاہے وہ تنقید کر سکتے، جو چاہے کریٹک کر سکتے، ہر چیز لڑکی والوں کو سننا پڑتا. نہیں نہیں، جان دو جان دو، اپنی بیٹی وہاں پر جا رہی نا، جان دو جان دو. اس طریقے سے جو ہے ان کو ہر چیز برداشت کرنا پڑتا. تو یہ معاشرے کا جو طریقہ ہے جو بالکل بھی اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام میں یہ طریقے کا بتایا ہی نہیں گیا ہے. ایک تو جو لڑکی والوں کے پاس آ کر منہ کھول کر کچھ مانگتے ہیں تو وہ فقیروں سے بھی بدتر لوگ ہیں، اور وہ اسلام کے خلاف، اسلام کے شریعت اور اسلام کے جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ رکھا ہے اس کے خلاف جانے والے لوگ ہیں. اور پھر وہ اپنے عمل سے ایک کفر کر رہے ہیں، اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت طریقہ ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں، اور پھر منہ پھاڑ کر، منہ کھول کر سامنے والوں سے مانگ رہے ہیں. اور پھر ایک تو مانگ بھی نہیں رہے ہیں، بلکہ یعنی کہ چوری چوری سینہ زوری جس طریقے سے کہا جاتا ہے اس طریقے کا معاملہ کریں کہ ہمارے کو ایسا چاہیے. اچھا یہ ایسا کیوں دیے؟ یہ ایسا دیتے کیا؟ یہ ایسا رہنا تھا. پھر مزید یعنی کہ جو دیا جا رہا پھر اس کے اندر مین اور میخ بھی نکالا جا رہا، اس کے اندر کیڑے بھی نکالے جاتے. اور پھر تمام چیزیں دینے کے بعد اچھا یہ دے دیے، اچھا کار بھی دے دی، اچھا فلیٹ بھی دے دیے، اچھا بیڈ سیٹ اور ساری چیزیں دے دیے. ارے کہاں اس طریق نہیں ہے نا. یعنی کہ پوری چیزیں ہونے کے بعد اب پھر ایک نیچے ایک چھوٹا سا اچھا استری نہیں ہے، اچھا وہ چمچا نہیں ہے. یعنی کہ بالکل ایز اف کے اے ٹو زیڈ ہر چیز ان کے گھر کو پورے کا پورا جو ہے سجانا وہ بیچارے والدین کی ذمہ داری ہے، جو لڑکی کے ماں باپ ہے، جس نے اپنی بچی کو بہت ہی پیار سے اور بہت ہی محبت سے جس نے پال کر بڑا کیا ہے. تو یہ جو معاشرے کا جو طریقہ ہے، کم سے کم یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں ان کا یہ جو ہے طریقہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اکثر کیا دیکھا جا رہا کہ ایک جگہ ہے کہ قرآن کی تعلیم اپنی حاصل کرنے کا سائملٹینیسلی کی جا رہی ہے، قرآن کا درس بھی دیا جا رہا ہے، قرآن کے ٹیچر بھی بن رہے ہیں، قرآن کے اسٹوڈنٹ بھی بن رہے ہیں، اور پھر یعنی کہ ڈگری پر ڈگری، سرٹیفکیٹ پر سرٹیفکیٹ لیا جا رہا. اور پھر ہم تو جو ہے فلاں لفظی ترجمے کا کورس کر لیے، ہم تو فلاں تفسیر کا کورس کر لیے، ہم تو فلاں مدرسوں سے جڑے ہوئے ہیں. پر جب اگر عملی زندگی میں جب دیکھا جا رہا تو ایسے تمام جو عورتیں ہیں جو ایک مثالی شادی قائم کرنے کی جہاں جس کو جو کرنا چاہیے تھا وہ الٹا یہ کر رہے کہ بالکل جو سوسائٹی کا طریقہ ہے، جو ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی بدترین طریقہ ہے، اسی کو اپناتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارے. یعنی کہ سب یہ سائڈ میں رہنے دو، یہ تمام قرآن سائڈ میں رہنے دو، تعلیمات سائڈ میں رہنے دو، ڈگری سائڈ میں رہنے دو. اور پھر جب عمل دیکھا جا رہا تو پھر عمل میں وہی طریقہ ہے کہ بھائی ساری چیزیں لیے جا رہے. نہیں مطلب بھائی آپ اپنی بچی کو جو خوشی سے دیتے دیو، ڈیفینیٹلی آپ کی بچی ہے، آپ اپنی خوشی سے سب کچھ دینا چاہیں گے. ہم کوئی چیز پہ نہیں روکتے، آپ اپنی خوشی سے جو چاہے وہ دو. اب یہ سینٹینس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہر چیز دینا ہے. لڑکی والوں کو اشارہ مل جاتا کہ مطلب لڑکے والوں کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اے ٹو زیڈ دینا ہے. تو یہ طریقہ نہیں رہنا ہے کہ نہیں نہیں ہم تو کچھ نہیں مانگے. پھر کیا کرتے ہیں، اپنے کو جھوٹی تسلی یہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو کچھ بھی نہیں مانگے. ہم بولے بھائی آپ کی مرضی ہے، اپنی بچی کو جو دینا ہے دو، مطلب اشارہ کر دی کہ ہر چیز دے دو. اور پھر دوسرا کیا ہے کہ مطلب روم کا تو فرنیچر تو دینے چ پڑتا نا. مطلب بیڈ بچی کہاں سوئیں گی؟ آپ کی بچی کو سونا ہے، ہمارے بچے کو تھوڑی. آپ کی بچی کو سونا ہے تو لہٰذا بیڈ، آپ کی بچی کو کپڑے رکھنا ہے لہٰذا وارڈروب، پھر آپ کی بچی کو جو ہے برتن رکھنا ہے لہٰذا شو کیس رہنا چاہیے، پھر آپ کی بچی کو یہ، آپ کی بچی کو وہ. اب دیکھو مرضی، اگر ہاتھ سے دھلانا چاہ رہے تو دھلا لو، ورنہ اگر آپ کی بچی کو دینا ہے تو واشنگ مشین دے دو. ٹھیک ہے.
پھر آپ کی بچی کب کھانا پکائیں گی تو پھر کہاں پر رکھے گی؟ تو بھائی فریج بھی تو ہونا چاہیے. یعنی کہ ایک کے بعد جو آپ کی بچی کو دینا ہے بول کے ہر چیز جو ہے مانگا جا رہا. یا تو بعض تو اتنے بے غیرت ہے کہ منہ پھاڑ کے مانگتے ہیں، پھر بعض جو ہے تھوڑے کم بے غیرت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تھوڑے کم بے غیرت ہوتے ہیں تو صرف یہ سینٹینس کہہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے جو دینا چاہ رہے دے دو. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ سب کچھ دے دو. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ نہیں، ہم لوگ بالکل نہیں لیں گے، ہم بیڈ نہیں لیں گے، ہم الماری نہیں لیں گے، ہم فریج نہیں لیں گے، ہم کچھ بھی نہیں لیں گے. ٹھیک ہے، آپ اپنی بچی کو جو ہے اپنے جو نکاح کا جو ڈریس ہے وہ بھی انفیکٹ ہمارے جو ہے پیسوں کا رہے گا. ولیمے کا جو ڈریس ہے وہ بھی ہمارے پیسوں کا رہے گا. آپ اپنی بچی کو دے رہے، آپ اپنے لختے جگر کو دے رہے، اپنے جگر کے ٹکڑے کو دے رہے. یہ ہمارے لیے بہت ہے. یہ پریکٹیکل نمونہ ہم کو بننے کا. اور پھر یہاں پر میں صرف اس کے بارے میں مطلب میں اس کے بارے میں ایکچولی بہت زیادہ جو ہے یعنی کہ روسٹیڈ ہوں. تو میں صرف یہاں پر آپ لوگوں کو ترغیب نہیں دلانا چاہوں گی، بلکہ جتنی بھی مائیں یہاں پر بیٹھی ہیں جن کے بچوں کا نکاح ابھی باقی ہے، تو آپ لوگ یہاں پر میرے سامنے کمٹمنٹ کریے کہ آپ لوگ اسی طریقے سے نکاح کرنے والے. آپ لوگ اپنے ہاتھ اٹھائیے، اپنے ہاتھ ریز کریے اور کمٹمنٹ کریے، اور یہ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ یہ کمٹمنٹ کر رہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو ارادہ نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے، آپ کے اوپر زبردستی نہیں کر رہی ہوں میں، پر میں یہاں پر ترغیب دلا کر آپ لوگوں سے وعدہ بھی لینا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ اس طریقے کا نکاح کریں گے کہ بالکل آپ کو کچھ نہیں لینے کا ہے. ہاں ٹھیک ہے، اگر اب جو لڑکی والے ہیں انہوں اپنی بیٹی کو کچھ ڈریس دے رہے یا پھر کچھ جو ہے گولڈ دے رہے تو پھر ٹھیک ہے، ان کی مرضی، انہوں بھی کچھ کرنا چاہیں گے ڈیفینیٹلی، تو ان کی وہ مرضی ہے. پر آپ اپنے سے 1 روپے کا بھی ڈیمانڈ آپ کو نہیں کرنا ہے. انفیکٹ آپ کو روکنا ہے کہ نہیں، آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں، نہیں آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں. اور یہاں تک کہ جو ہے آپ جتنا کم سے کم خرچ ان کے اوپر ڈال سکتے ہیں، جتنا سے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے کو کچھ بھی نہیں ہونا، بس کھانا بڑا گرینڈ رکھیے آپ. ٹھیک ہے، بڑے شادی خانے میں اور بہترین جو ہے کھانا، اور ہمارے جو ہے 200 250 500 لوگ آئیں گے تو ان کے کھانے کا انتظام جو ہے آپ کو کرنا ہے. بھائی کیوں کرنا ہے؟ آپ کے مہمانوں کو آپ کھلائیے نا بھائی، انہوں کیوں کرنا؟ انہوں آپ کے مہمانوں کو آپ کیوں یہ دماغ میں رکھے ہوئے ہیں کہ لڑکی والے ہیں تو بھائی ان کو چاہیے کہ انہوں کھلائیں. ہاں پھر ٹھیک ہے، ان کی طرف سے اگر ان کی خواہش ہے تو انہوں بولیں کہ بھائی آپ بھی اپنے ساتھ کچھ مہمان لائیے، ہم آپ کی جو ہے کچھ خاطرداری کرنا چاہ رہے، کیونکہ نیا رشتہ بن رہا، محبت بڑھتی، رشتہ داریوں سے ملاقاتیں ہوتی. تو ٹھیک ہے، اگر آپ جو ہے کچھ انہوں خاطرداری اپنے سے کرے، پر آپ اپنے سے کوئی ڈیمانڈ وہاں پر نہیں رکھنے کا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ بیٹی کا آلریڈی ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے، انہوں اپنے حق ادا کر رہے، ان کے لیے اجر ہے، پر آپ مزید بوجھ مت بنائیے. اور یہاں پر کیونکہ ہمارے سوسائٹی میں ایسے ایسے عجیب قسم کے ریت اور رواج ہے کہ اس میں لڑکی واقعی میں پھر بوجھ بن جا رہی. ورنہ پھر دیکھیے آپ کہ لڑکا اگر ہے یا لڑکی اگر ہے تو دونوں کیا ڈفرینس جو ہے دونوں کے اندر ہے. دونوں بھی ہم کو اولاد ہے، دونوں بھی ہمارے ہی جسم کا جو ہے حصہ ہے، دونوں بھی ہم کو خوشیاں دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر الگ کیا ہے؟ الگ یہ ہے کہ معاشرے کے طریقے الگ ہیں، جس کی وجہ سے واقعی میں بیٹیاں بوجھ بن جا رہی. ارے بھائی ان کو پڑھاؤ لکھاؤ سب کرو، پھر اس کے بعد جو ہے دے دو. اب پھر انہوں پھر معاشرے میں اور ایک چیز کیا ہے کہ لڑکیاں اپنے والدین کی خدمت بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، جب سسرال میں چلے گئے تو خلاص ٹاٹا بائے بائے، اما جیو اما مرو، کچھ بھی کرو، وہاں پر جو ہے والدین کی طرف جانا بھی نہیں. یہ ایک جو ہے عجیب سا طریقہ پھر سسرال والے جو ہے بنا کر رکھتے ہیں. یہ بھی عجیب طریقہ. یہاں تک کہ اب دیکھیے کہ اسلام میں اتنا آسان بنا دیا اللہ تعالیٰ، انفیکٹ مزید آسان بنا دیے کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو عقیقے میں 1 بکرا ہے، اور بیٹا پیدا ہوتا ہے تو عقیقے میں 2 بکرے ہیں. تو آپ سوچ کے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیٹیوں کا جو یعنی کہ بیٹیاں جب اللہ تعالیٰ دیے ہوئے ہیں تو جو لوگ جو مصیبت بنائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر رہا. یعنی کہ جو لوگ اپنے طریقوں سے مصیبت بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے، آسان کرے. اور آسان کر کے اللہ تعالیٰ بولے کہ بس 1 بکرا آپ کو جو ہے قربان کرنے کا ہے بیٹیوں کے لیے، تاکہ بیٹیاں کسی کو بوجھ نہ لگے. بیٹی ہوئی تو خوشی ہو، نہ کہ مصیبت کا ذریعہ سمجھے. تو بیٹی تو کیا ہوتی ہے؟ رحمت ہوتی ہے، اور بیٹی ہی ہوتی ہے جو والدین کا ہمیشہ سے خیال رکھتی ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹے نہیں رکھتے، بیٹے بھی رکھتے ہیں، بہت زیادہ رکھتے ہیں، پر بیٹیاں بھی جو ہے بہت زیادہ خیال رکھتی ہے. ماں والدین کے بہت قریب ہوتی ہے، کیونکہ نرم دل ہوتی ہے، موم دل ہوتا ہے، فیلنگس کو بہت زیادہ اچھے سے سمجھ سکتی ہے. چھوٹی سی کسی کی تکلیف پر جو ہے آنکھوں سے آنسو چلے جاتے ہیں. تو یہ
لڑکے تھوڑے سے اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں، ماں کو سپورٹ کرتے ہیں، بہن کو سپورٹ کرتے ہیں، بیوی کو، بچوں کو، سب کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو مرد کا اپنا مقام ہے، اس میں کوئی کمی تو سوال مطلب یہاں پر کمپیریزن نہیں ہے، بلکہ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ لڑکیاں بہت زیادہ جو ہے خیال کرنے والی، بہت نرم دل، بہت ہی ہمدرد اور بہت ہی جو ہے محبت اور خدمت کرنے والی جو ہے بیٹیاں ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ گھر جس کے اندر جو ہے بہت ساری بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔